الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8واں روزہ ہے اور ہمارا رمضان مکمل قرآن پروگرام انشاءاللہ تعالی قال المالا سے شروع ہوگا اور وَإِذَا سَمِعُوا تک کہ کچھ حصہ تک ختم ہوگا، یعنی کہ آج کا جو ہمارا قرآنی سفر ہے وہ 8ویں پارے سے لے کر اور 10ویں پارے کے کچھ حصہ پر مشتمل آج ہمارا سفر ہے۔ اور آج جس سورہ مبارکہ کی ہم نے تفصیلی جائزہ اور تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ الانفال۔ جو بیٹیاں اور بہنیں ہمارے لیکچرز کو تحریر کرتی ہیں، رائٹ ڈاؤن کرتی ہیں، وہ اپنی کاپی پینسل تھام لیجئے اور چلتے ہیں اس کے پوائنٹس کی طرف کہ جب آج آپ سورۃ الانفال کا مطالعہ کریں گی، اس کا ترجمہ یا تفسیر کی طرف جائیں گی تو کن کن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آپ روشنی پائیں گی، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال کا تعارف ہے۔ انفال کے معنی ہے اموال غنیمت۔ سورۃ الانفال 10 رکوعات پر مشتمل ہے، 75 آیتیں ہیں اور 1075 کلمات ہیں۔ مضامین اس کے ہیں جی زمانہ نزول، اموال غنیمت کا ذکر، کفار سے لڑو، بدترین جانور کا ذکر، حج کا ذکر، مال اور اولاد آزمائش کا ذکر آپ سورہ انفال میں دیکھیں گے۔ مومنین کا جھگڑا آپس میں، دینی مغرور سچے لوگ جو کہ صحابہ کی شان میں ہیں، غزوہ بدر، مکی دعوتی کوششیں، یثرب والوں کی بیعت رسول، ہجرت مدینہ، مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ، اہل مکہ کی بے چینی، عبداللہ بن ابی اور یہود، تجارتی شاہراہ پر مضبوط گرفت، زمزم بن عمرو الغفاری کی چلاکی، 313 صحابہ کی جماعت، مجلس مشاورت، مقام بدر پر خیمہ زنی، مناجات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم الفرقان، اور مزید آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ الانفال کے ذریعے مال کی تقسیم کے اوپر واضح احکامات فرما رہے ہیں۔ تو مزید مطالعہ رکھنے والی بہنیں چند چیزیں تو ہم نے بتا دی ہیں، لیکن مزید مطالعہ کا شوق رکھنے والی بیٹیاں اور بہنیں ضرور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال سے ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے مال کے متعلق۔ ایمان والیو، انفال جمع ہے نفل کی اور اس کے معنی ہے مال غنیمت، کیونکہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ تو جب ہم یہ مطالعہ کریں گی آج سورہ الانفال کا تو آپ دیکھیں گی کہ یہ جو آیت اتری انفال والی، یہ کب اتری؟
تو اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت دے دیتی ہوں۔ حضرت ابی امامۃ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ آیت انفال کب نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی، جب ہم نے مال غنیمت کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اختیار سے نکال کر اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برابر طور پر سب پر تقسیم کیا۔ ایمان والیوں، حق اور باطل کی سب سے پہلے جو جنگ ہوئی وہ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب جو کہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہ تھے، ان کی زندگیوں کی جو ساری سرگرمیاں تھیں، ان کے کوئی اس کا کسی منظم نظام سے تعلق نہ تھا۔ صلح اور جنگ کی رسم و رواج میں عدل و انصاف کے بجائے یہ قوت اور دھاندلی کا دور دارا تھا وہاں پر۔ تو جب اسلام کے دائرۂ کار میں یہ آئے تو چونکہ اب ایک دم سے کسی کی ایسی بد اخلاقی اور بے راہ رویوں کو ایک دم سے بدلنا مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے، تو اس لیے اسلام نے جو ان کی تربیت کا معاملہ کیا وہ آہستہ آہستہ حسب ضرورت، جب ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق احکامات اس پر نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ قوم جو ابھی چند سال پہلے انانیت اور سرکشی میں ضرب المثل تھی، نظم و ضبط کی علم بردار بن گئی۔ بدر کی جنگ کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی، نئے مسائل تھے جن سے مسلمان پہلے آشنا نہ تھے۔ تو ایمان والیوں، اس صورت کا آغاز ایک ایسی ہی الجھن اور اس کے حل سے کیا گیا ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام کے اس وقت جو کہ پہلے جب اسلام کے دائرۂ کار میں داخل نہ ہوئے تھے لوگ، تو جب بھی جنگ کے بعد جو مال آتا وہ اس کو جس کے ہاتھ لگتا وہ اس کی تو واہ واہ ہو جاتی، اس کی تو موجیں ہو جاتی اور باقی منہ تکتے رہ جاتے۔ لیکن اسلام نے ایسا نظام بتایا، قرآنی احکام نے یہ چیز سکھائی کہ نہیں، ایسا نہیں کہ اس کو تقسیم کیا جائے، برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ تو آپ جب سورہ انفال کو آج جا کر مطالعہ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کس طریقے سے رب کائنات نے مال کی تقسیم کے اوپر بات کی ہے۔ اس کی تقسیم کے اوپر، مال کی تقسیم کے اوپر، اور اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں گے ذکر نماز کا۔ کس کا ذکر؟ نماز کا۔ ایمان والیوں، نماز جس کے بارے میں سورہ انفال یہ کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، سبحان اللہ، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز ان سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ نماز، صلاۃ۔ دوسری بات کیا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں۔ نماز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد نہیں، 700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں حکم دیا ہے اس کو قائم کرنے کا۔ اس کو، نماز کو قائم کرنے کا، اور حدیث بھی بھری پڑی ہوئی ہے اس کی وعیدوں سے، اس کی برکتوں سے۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی کہ نماز نہ پڑھنے والا گویا کہ دین کا ستون گراتا ہے،
اور بغیر ستون کے جیسے کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین کا جو محل ہے وہ پارا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ایمان والیو، جس چیز کی ٹھنڈک میرے آقا کی آنکھوں میں ہو تو آپ بتائیے کہ اس کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہونے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور عملی پیروکار ہونے کے ناطے ہم نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر گزرتی ہو، کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 5 بار نہائے گا اس کے جسم پر بھلا کیسے کوئی میل رہ سکتی ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے، اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے ایمان والیوں کہ جب ہم 5 نمازیں ادا کریں گی تو ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے، اور اس سے اللہ کی ہمیں رحمت نصیب ہوگی۔ کیا نصیب ہوگی؟ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ خوشبدی کی باتیں ہیں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو نماز سے جی چراتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قصداً نماز ترک کرتا ہے، جان بوجھ کے نماز ترک کرتا ہے، پاکیزہ حالت میں ہے، لیکن شادیوں پہ گئے تو نماز ترک کر دی، کسی غمی پر گئے تو نماز ترک کر دی، بازاروں میں گئی تو نماز ترک کر دی، سفر پر ہوئی تو نماز ترک کر دی، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات نیند کا اتنا غلبہ لے لیا کہ نماز اس میں جاتی رہی۔ تو جس نے بھی قصداً اپنی نماز کو قضا کیا، اپنی نماز کو ترک کیا، چھوڑا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 بلاؤں میں اسے مبتلا فرمائے گا۔ کتنی بلاؤں میں؟ 3 بلاؤں میں اس کو مبتلا فرمائے گا۔ پہلی بات، اس کے چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، اس کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ دوسری بات، مرتے وقت اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی، اس پر حق کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی۔ اور تیسری بات، زبان پر کلمہ شہادت آئے بغیر خاتمہ ہو جائے گا۔ موت آئے گی، مرنا تو سب نے ہے، لیکن حق کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوگا۔ تو ایمان والیوں، اس سے ایک سورہ الانفال سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیا بنے گی؟ کیا بنے گی؟ کیا بنے گی؟ اور اپنے گھر کو بھی بنائیں گی، اولادوں کو بھی بنائیں گی، اپنے شوہروں کو بھی بنائیں گی، اپنے بیٹوں کو بھی بنائیں گی، اپنے بھائیوں کو بھی بنائیں گی، اپنے دوستوں کو بھی بنائیں گی۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے آپ کا پیارا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو پہلے تو دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے، لیکن پھر بھی اگر کوئی تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر کہتی ہوں کہ مولا اس کی صحبت، اس کی سنگت سے بچا لے، کیونکہ جس کو اللہ کا ہونا نہیں آتا وہ کبھی تیرا میرا بھی ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال نماز حکم الہی ہے، نماز سنت نبوی ہے، تو ہم مسلمانوں کو، ہم امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، اور سب سے بڑے غلامان مصطفیٰ، نوکران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے۔
باقی ایمان والیوں ہم اس میں مزید دیکھیں گے مال کے اوپر کہ ہمیں سورہ انفال مال کے اوپر چونکہ بڑی بات کرتی ہے، اور ابھی بھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس میں بھی آپ نے سنا کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یاد رکھیے کہ مال کے حوالے سے یہ بڑی ایک سخت آزمائش بھی ہے، اور سورہ الانفال میں آپ دو آزمائشوں کا بھی مطالعہ کریں گی آج، اور وہ دو آزمائشیں کیا ہیں؟ ایک مال کی محبت اور دوسرا اولاد کی محبت۔ ایک مال کی محبت اور دوسرا اولاد کی محبت۔ اور اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو کہاں پر لے کر جاتی ہے۔ حضرت قعب بن ایاز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ یا آزمائش ہے جس میں اس امت کو مبتلا کر کے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش ہے جس میں اس کو مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا چنانچہ میری امت کی جو چیز فتنہ اور آزمائش ہے وہ مال و دولت ہے۔ مال و یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو وہ فتنہ اور آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ مال و دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ جو اس کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے دولت کا پجاری نہیں بنتا، دولت کا لالچی نہیں بنتا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ ہاں جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے گھر پر اپنی ذات پر درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے تو یقیناً اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال و جاہ کی محبت، مال و جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے، جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ ایمان والیوں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سب سے برا کون ہے؟ برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار۔ کیا؟ مالدار۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ان کے اصل مفہوم کو سمجھیے گا کہ پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت شریعت بتا رہی ہے کہ جس نے جب کوئی بہت سب لوگ تو ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہوئے نا، قرآن پاک کا اکثر کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جب کسی چیز کو بالخصوص مال و دولت کو پاتے ہیں تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ طلب میں لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو ان چیزوں کی طلب میں لگ جاتا ہے نا کہ میرے پاس مال زیادہ اکٹھا ہو، میرے پاس زیادہ دولت ہو، اور مختلف ذرائع سے وہ مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں بہنیں، تو یاد رکھو ایمان والیوں وہ وبال ہے ان کے لیے، وہ دنیا میں بھی وبال شروع ہو جاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دولت اور مال کی جو لالچ جب دل میں بیٹھ گیا تو وہاں پر سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا۔ اس لیے یاد رکھیں ایمان والیوں۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا ختم ہو گیا، کھا لیا اور ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بسیدہ یعنی کہ پرانا ہو گیا، اور جو صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کر دیا وہ تیرا مال ہے۔ تینوں کام ہو گئے نا، کمایا پہنا، کمایا کھایا ختم ہو گیا، کھایا بھی ختم ہو گیا، پہن لیا پرانا ہو گیا، لیکن جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا مال ہے۔ تو ایمان والیوں ان چیزوں کو دیکھیے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی
جو دنیا کی عمدہ تر اور رنگا رنگ نعمتیں کھائے گی، ناز سے چلنے والی ہوگی، رنگا رنگ گھوڑوں پر سواری کرے گی، یعنی بہترین سواریوں پر سواری کرے گی، خوبصورت اور رنگا رنگ عورتوں سے نکاح کرے گی، اور خوبصورت اور رنگا رنگ کپڑے پہنے گی، ان کے پیٹ تھوڑی چیز سے نہیں بھریں گے، اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کو اپنا خدا بنائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنا مال و دولت کو، اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کو اپنا خدا بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے دور کے فتنے سے بچائے، اس مال کی محبت سے بچائے، اس مال کی، یقین جانیے ایمان والیوں، ہمارا اصل محبت کدھر تھی؟ یہ مال، یہ اولادیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری اور تمہاری تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کرو، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، لیکن اپنے آپ کو ان کے لیے اتنا وقف نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس سے عشق، اس کی عطائیں تمہیں یاد نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے، یعنی کہ اللہ کے نبی کو، اپنے ماں باپ، اپنے مال و دولت، اپنے اولاد اور اپنی ہر اس چیز سے زیادہ نہ جانے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایمان والیوں، ہماری محبت ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے، اپنا حساب کرنا ہے کہ آج ہمارے پاس کون سی دولت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات، تعلیمات، ان سے، ان کی نوکری کی، ان کے عشق کی، یا پھر یہ دنیا کی محبت ہمارے پاس زیادہ ہے۔ ہم نے آج جا کر اپنے گھروں میں سوچنا ہے کہ ہم کتنا وقت اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے ہیں، اور کتنا وقت ہم ان دنیا کے جو زینتیں ہیں، جو دنیا کی ہماری محبتیں ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو باقی محبت رہتی ہے، یہ دنیا کی محبتیں، یہ اولادوں کی، یہ مال و دولت کی محبتیں یہیں پر رہ جاتی ہیں، ساتھ جو ہمارے محبت جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاتی ہے۔ اور اسی محبت کے اوپر ایک صحابی کا میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا اور رنج و ملال ان کے چہرے سے نمایاں تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کا سبب پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے درد ہے نہ بیماری، مجھے درد ہے نہ بیماری، مگر جس وقت آپ کو نہیں دیکھتا بے-تاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، ان کی تو خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے سامنے چہرہ انور رہتا تھا تو وہ دیدار کو تکتے تھے، لیکن ان کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جو مجھے تکیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، ظاہری آنکھ سے بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، میرے دیوانے ہو جائیں گے، میرے عاشق بن جائیں گے۔ ہاں، تو کہا جب تک میں آپ کو تکتا نہیں، دیکھتا نہیں، بے-تاب ہو جاتا ہوں، قیامت کے دن اگر جنت میں جاؤں گا تو اپنے اعمال کے مطابق مقام و مرتبہ پاؤں گا۔ آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، حضور میں وہاں کس طرح پہنچوں گا جس وقت آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، جنت سے کیا لطف حاصل کروں گا۔ تو ایمان والیوں، ان کی تسلی کے لیے عاشق ادھر بول رہا ہے، تسلی رب کائنات دے رہا ہے۔ میرے نبی کا عاشق ادھر بول رہا ہے، ان کے عشق کے ترانے ادھر رب کائنات فرما رہا ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کے ساتھ، تو انہیں ان کا ساتھ ملے گا جس پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت، مال و جاہ کی محبت سے نکالے، اور ہمارے پاس بھی عشق رسول ہو، ہمارے پاس میں بھی عشق خدا ہو، تاکہ اس جہاں میں بھی ہمارے بیڑے پار ہوں اور اس جہاں میں بھی ہمارے بیڑے پار ہوں۔ ایمان والیوں، ایک مزید حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان اس فانی سے عارضی دنیا سے چلا
جاتا ہے تو اس کے جنازے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں دفنا دی جاتی ہے۔ پہلی چیز رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز پوری عمر کی کمائی ہوئی دولتیں بھی واپس آ جاتی ہیں، اور تیسری چیز انسان کے اس مردے کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ دفنا دیے جاتے ہیں۔ جب ہمارا تعلق ہی اپنے اعمال سے ہے تو کیوں ہم اپنے نیک اعمال سے جاری نہیں لگاتی ہیں؟ کیوں ہم اس نیک اعمال کی جاری کے پودے کو آگے نہیں بڑھاتی ہیں؟ اس کو پانی لگاؤ، اپنے خلوص کا، اپنے محبت کا، ایمان کا، تاکہ یہ اتنا پھلے بڑے کہ ایمان والیوں یہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ ساری پیچھے رہ جائیں، اور دین کی محبت ہمیں ہمارا بیڑا دنیا میں بھی تار دے، اور روز محشر کی یہ محبت ہمیں ہمارا بیڑا تار دے۔ تو ایمان والیوں ان چیزوں کی طرف دیکھیے گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہیں، دنیا کی محبتیں۔ اور ہم وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کی محبتوں کو اتنی جگہ دیں جس سے اللہ راضی رہے، جس سے جگ کا کیا ہے، یہ جگ تو کبھی بھی راضی کسی سے نہیں ہوا ہے، تیری میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایمان والیوں اتنا کرو۔ اولاد کتنا پیارا رشتہ ہے ہمارا، ایک وقت آتا ہے اولاد بھی بولو نا چھوڑ جاتی ہے یا نہیں، کتنا پیارا رشتہ ہے۔ شاید سب کی بات نہیں، کچھ لوگ اسی اولاد کے پیچھے اپنی کئی نیکی کا کام، کئی نیکی کے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت کا بھی دینی فقدان کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے جی نماز پڑھتی ہے میری بیٹی، میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، بس یہی دین ہے۔ دین کو سمجھو تو ہماری ہر حرکت میں دین ہے، صرف نماز تک تو ہمارا دین نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ دین تو ہمارے کھانے سے بھی ہوتا ہے، دین ہمارے پینے، ہمارے اوڑھنے، ہمارے تکنے، ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہماری رسم و رواج میں بھی دین ہے یا نہیں ہے؟ بولے یہاں پر بھی ہم تضاد میں ہے۔ سورہ الانفال کہتا ہے کفار سے لڑو، ہم نے لڑنا ہے ان سے؟ ہاں، ہم کیسے لڑیں گے ان سے؟ کیونکہ ہم تو خود ان کی رسموں کے اسیر ہوئے ہیں، ہم تو خود معاذ اللہ ہم میں سے اکثر لوگ وراثت کے نظام کو پروموٹ نہیں کر رہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے، لیکن ہم جہیز کی رسم کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم کس طرح کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں؟ دین ہر جگہ ہے، یہ صرف مسجدوں تک نہیں تھا، ہمارے ہر عمل میں تھا۔ اور جو جتنی ہم غیر اسلامی رسومات یہود و نصارہ اور کفار کے دیکھ کر ہم آج اپنے گھروں میں کر رہی ہیں، کیوں؟ اور سورہ انفال یہ کہتی ہے کہ کفار سے لڑو۔ کیسے ہم لڑیں گے؟ جیسے وہ لڑا کرتے تھے نا اپنے نفس کے ساتھ میں، ہمیں بھی ویسے لڑنا ہے کفار کے ساتھ میں، اور اس سے لڑنے کے لیے ہم ان کی رسموں سے لڑ لیں، ہمارے لیے بہت بڑا جہاد ہے۔ ہاں، ان کے مذہب اور عقیدے کو تو ہم ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، وہ مشرک ہے۔ ایمان والیوں ان چیزوں کو خدا را سمجھیں، اور اپنی زندگی کے پچھلے پل جو بے دینی میں گزرے ہیں، آپ کی نا سمجھی میں گزرے ہیں، کم علمی میں گزرے ہیں، کم فہمی میں گزرے ہیں، خدا را ان پر مت ڈٹو، کیونکہ ڈٹے رہنا صفت شیطان کی ہے۔ اور اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا اور حکمت تلاش کرنا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث ہے کہ جہاں سے تمہیں حکمت ملے، حق بات ملے، اچھی بات ملے، شریعت کے مطابق کوئی تمہیں عمل ملے تو اس کو اپنا لیا کرو، اس کو اپنایا کرو۔ تو ہمیں بھی آج کے اس لیکچر کے بعد اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے پیر و مرشد، اپنے عظیم رہنما، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہماری بقا کی، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں حق کہنے، حق کی دعوت دینے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سنیے اور سن کر عمل کیجئے، اور قرآن کے اس قرآنی سفر میں ہمارے ساتھ چلتے رہیے۔ اللہ تعالی ہماری اس نیکی کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بہنیں اس کووڈ میں بھی SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کے صدقے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بہنیں ہمیں میڈیا کے ذریعے ریگولرٹی سے ہمارے لیکچرز کو لے رہی ہیں، سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں، اور ان قرآنی احکامات کو اپنے لیے راہ عمل بنا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی آسانیاں فرمائے۔ فی امان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول